إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک لی لائق اور ذبح ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے بطور عنوان پیش کی ہے۔ اسی آیت کو انشاءاللہ آج کے جمعے کا عنوان بنا کر توحید کے حفاظت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جتنی باتیں میں عرض کروں سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، سورۃ الانبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے اندر جو سورت یہ اتاری ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے مبعوث ہونے کا مقصد، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اور انبیاء کرام نے آ کر جو اہم دعوت جس کو اپنا مشن بنا کر لوگوں کے سامنے رکھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور سبھی جانتے ہیں جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، اگر ان لوگوں نے اپنا مشن اگر کسی چیز کو بنایا تو وہ کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرانا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں۔ وجہ کیا؟ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، ان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ
اوروں کو بھی کیا کیا جاتا تھا؟ شریک کیا جاتا تھا۔ بعض مقامات اور بعض جگہیں تو ایسی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف کس کی پوجا کی جاتی تھی؟ غیر اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے، سارے کے سارے توحید کی دعوت کے لیے ہی دنیا کے اندر آئے، ورنہ دیگر مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کا نہیں بیان کیا۔ جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہی آئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نبی آیا اور اس نے شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، کوئی صلح کیا ہو، نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہا؟ وما ارسلنا من رسول، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی آپ سے پہلے کوئی بھی رسول دنیا کے اندر ہم نے بھیجا الا، مگر کیا ہوا؟ نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ کس بات کی؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ بتا دو کہ وہ کون مراد وہاں پر انہ سے اللہ، لا الہ، اس کے علاوہ پھر کوئی عبادت کا حقدار ہے نہیں، انہ وہی ہے، لا الہ، مطلب عبادت کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ان لوگوں کو بتا دو۔ انہ لا الہ الا انا کہا، سوائے میں، یعنی اپنے نبی کو بتایا کہ بتا دو کہ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عبادت کی حقدار ہے۔ فاعبدون، لہٰذا تم سارے کے سارے کس کی عبادت کرو؟ میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے یہ بات رکھی کہ جتنے بھی نبی آئے سب کو میں نے یہی وحی کی تھی، کہ ساروں کو سب سے پہلے جو کام سکھایا تھا کہ تم میری عبادت کرو، اور عبادت کا طریقہ کار اپنی برادری کو، اپنے قوم کے لوگوں کو کیا کر دو؟ تم بتا دو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر دوسری جگہ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا فَعْلَمْ، آپ جان لو، نبی کو سکھایا جا رہا ہے، جان لو، کیا جاننا ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ، ان کی دعوت کا مقصد، ان کی دعوت کا محور، مرکز وہ تو توحید تھی ہی، کن کی؟ انبیاء کی، اور ان کو اس بات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ کیا کہا جا رہا ہے اپنے نبی سے؟ فَعْلَمْ، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ بات انبیاء کے دلوں کے اندر اتنی راسخ اور مضبوط ہو گئی، اللہ کی توحید کو اس قدر ان لوگوں نے جانا، اپنے ساتھیوں کے اندر، اپنی بستی والوں کے اندر اس کا مزاج بنا دیا۔ چلتے پھرتے اپنے ساتھیوں کو اسی بات کی کیا کرتے تھے؟ وہ دعوت دیا کرتے تھے، یہی بات سکھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بستی چھوڑ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف داعی بنا کر دین کے نشر و اشاعت کے لیے جب ان کو بھیجا، تو سب سے پہلے جس بات کی تعلیم دی تھی وہ کیا تھا؟ یا معاذ، اے معاذ، انک تاتی، بے شک تم جا رہے ہو قومن، ایسی قوم کے پاس، من اہل الکتاب، وہ کون ہے؟ اہل کتاب ہے۔ اب بتاؤ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں یمن کی طرف، اور وہاں پر کون؟ اہل کتاب، مراد یہودی ہو یا نصرانی، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب، لیکن ان کے پاس آسمانی کتاب ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے تھے؟ وہ مشرک تھے، کافر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے، آپ جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس، بھلے ہی وہ کتاب والی قوم ہے، اہل کتاب ہے، لیکن تم کو سب سے پہلی بات جو ان کو سمجھانی ہے وہ کیا ہے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ۔ اب بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاج انبیاء کا بنایا، اور انبیاء نے اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کا مزاج بنایا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی عبادت کے معاملے میں اللہ کے بارے میں حق تلفی نہ کر بیٹھیں، اللہ کے حقوق کو نہ مار بیٹھیں۔ اس لیے انبیاء کا بھی مزاج بنا، کس کا؟ توحید کا، اور اپنے ساتھیوں کا انبیاء کرام نے بھی بنایا۔ تو کیا کہا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اور یہاں تک کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد خالی دنیا کی حد تک نہیں رکھا،
یہ کلمے کی بنیاد پر ہم کو خالی دنیا میں ہی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی مدار اسی کے اوپر ہے۔ یہ کلمہ اگر نہیں لے کر گئے ہم آخرت کے اندر سمجھو ناکام ہیں۔ دنیا کے اندر بھی سربلندی سرخروئی کلمے کی بنیاد پر ہے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنی تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہمیشہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارے، اور پھر اس دنیا سے جاتے جاتے اس کلمے کو بھی لے کر جانا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے کسی بھی بندے کا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ من الدنیا دخل الجنہ، دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار لے کر گیا، سمجھو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن دوستو شروع میں نے کیا کہا کہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ مضمون میں نے کیا بتایا آج کے خطبے کا؟ توحید کی حفاظت۔ ہر حال میں مجھ کو اور آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، جیسے ہم اپنے رأس المال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کیپٹل کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی نئی چیز خرید کر لاتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے، باہر گاڑی کھڑی کر کے آتے ہیں، یہی فکر ہے کہیں کوئی اسکریچ نہ ڈالے۔ اس طرح انسان کا مزاج ہوتا ہے، نئی چیز ہو یا کوئی چیز اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ مجھ کو اور آپ کو اگر کسی چیز کی حفاظت کی فکر کرنی ہے تو وہ کون ہے؟ توحید ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے چکر میں اللہ کی توحید کی حفاظت کرنا بھول جائیں اور غیر محسوس طریقے سے شرک کرتے رہیں۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ اگر ہم شرک غیر محسوس طریقے سے کرتے رہے، یہ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں نا، کون سے؟ نمازیں ہوں، روزے ہوں، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، لوگوں کے کام آنا ہو، یہ کچھ مجھ کو اور آپ کو کام دینے والے نہیں۔ جب تک میں اور آپ توحید کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی توحید کی فکر نہیں کریں گے، جب تک میرے اور آپ کے اعمال کی ہم حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ اعمال میرے اور آپ کے اللہ کی بارگاہ میں اسی صورت میں قبول ہوں گے جب ہم توحید پر قائم اور دائم رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تو توحید کی حفاظت کی، اپنے صحابہ کو اس کے اوپر کیا کیا؟ ثابت قدم رکھا، مضبوطی سے جمائے رکھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن عاص، صحابی رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ ان کے ابا عاص بن وائل جب دنیا سے جانے لگے، کفر پر ان کا انتقال ہوا تھا، جب دنیا سے جانے لگے، 2 بچے تھے ان کے، دونوں کو یہ وصیت کر گئے کہ میرے جانے کے بعد 100 غلام تم کو کیا کرنا ہے؟ آزاد کرنا ہے۔ کیا کہا؟ دنیا سے جاتے ہوئے 100 غلام تم کو کیا کرنا ہے؟ آزاد کرنا ہے۔ ان کے ایک بھائی ہشام نے کیا کر دیا؟ فوراً 50 ان کے حصے میں آئے تھے، آزاد کر دیا۔ اب 50 کس کے حصے میں ہیں؟ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے۔ اب یہ مسلمان ہو چکے تھے، مومن ہو چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے۔ سوچا کوئی بھی عمل کروں کب لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور پوچھوں، میں 100 غلام یا 50 غلام آزاد کر کے اگر اس پر مجھے کچھ نہ ملے تو کیا فائدہ؟ اس لیے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں نے کہا نا، توحید نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، ہمیشہ ذہن کے اندر رہے۔ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ابا کی جو نظر انہوں نے مانی تھی ان کے سامنے رکھی، اور نظر کوئی غلط نہیں ہے۔ کیا کہا تھا؟ اللہ کی خاطر 100 غلام آزاد کرنے کے لیے کہا تھا ان کے ابا نے، لیکن مشرک تھے، جیسے آج دنیا کے اندر ہے نا، کلمہ گو کتنے ہیں؟ 1-2 نہیں ہیں، 100-200 نہیں ہیں، 1000-2000 نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں
کلمہ گو ہو کر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں اوروں کو ملاتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو شرک پر ان کے انتقال ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ابا کی نظر رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم 50 جو یہ آزاد کرو گے نا غلام، کچھ بھی یہ تم کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں، تم کو نہیں بلکہ تمہارے ابا نے نظر مانی تھی نا، سب آزاد کر دینا۔ کس لیے نظر مانی تھی؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو اجر دے۔ بھلے تمہارے بھائی نے 50 دے دیے ہیں، لیکن نہ اس کے 50 کا فائدہ ہے جو دے چکے ہیں، اور آگے جا کر تم سوال لے کر آئے ہو میرے پاس، تم بھی اگر دو گے نا اس کا کوئی بھی اجر تمہارے ابا کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور کیا سمجھایا، کیسے سمجھایا؟ ذرا بات غور سے سنیں۔ کیا کہا؟ اما ابوک، یہ عامر سنو، رہے تمہارے ابا کا معاملہ، فلو اقر بالتوحید، یہ دیکھو یہ جملہ ہے، غور کرو، اگر تمہارے ابا اقرار کیے ہوئے ہوتے کس بات کی؟ توحید کا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے ہوئے ہوتے، اس کے تقاضے کو پورا کیے ہوئے ہوتے تمہارے ابا جان، تو ہوتا کیا؟ فصمت وتصدقت عنہ لنفعہ ذلک، تو تمہارا صدقہ بھی، تمہارے روزے بھی، تمہارے جتنے بھلائی کے کام، وہ سارے کے سارے کس کو فائدہ دیتے؟ تمہارے ابو جان کو۔ اب کچھ نہیں فائدہ دیں گے، تمہاری نیکیاں، تمہاری بھلائیاں، تمہاری دعائیں، اب کچھ بھی تمہارے ابو کے کام نہیں آئیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارے ابا کا توحید پر انتقال نہیں ہوا ہے، تمہارے ابو نے توحید کا اقرار نہیں کیا ہے۔ عبداللہ بن جدعان آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مکہ کے اندر مشرک، نیک اور صالح انسان، بہت ہی بھلے انسان تھے۔ جتنے بھی لوگ آتے تھے نا حج کرنے کے لیے زمانے جاہلیت کے اندر، سب کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والے، سب کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والے، بہت بھلائی کا کام کرنے والے۔ کون؟ عبداللہ بن جدعان۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، اللہ کے رسول ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت نیک انسان تھے، صحابہ بھی ان کے کام سے بڑے متاثر تھے۔ تو سوال رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو، کہیں عبادت، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک کرے تو کیا ان کو ان کے اعمال کام دیں گے یا نہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے سوالات کس کے سامنے رکھے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ پوچھا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں، وہ تو بہت نیک انسان تھے، کیا ان کی نیکیاں آخرت کے اندر کام آئیں گی ان کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جملہ سنیے، انہ لم یقل قط رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں کہا کہ اللہ جب میں آخرت کے اندر تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو میری بخشش کرنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ آخرت کے دن پر ان کا ایمان تھا نہیں۔ ایک مومن کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان ضروری ہے۔ اگر ایک پہلو بھی رہ گیا تو وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور پھر اس کے لیے آخرت کے اندر ہمیشہ کی آگ ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو لہٰذا اتنی دیر سے بعد میں جو سمجھا رہا ہوں نا، مجھ کو اور آپ کو اپنے سامان، اپنی چیزیں، اپنے گھر بار، اپنی گاڑیوں کی حفاظت سے زیادہ کس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ توحید کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور یہ اپنے حد تک نہیں رکھنا ہے، اتنی فکر کریں، اتنی دعائیں کریں کہ اللہ آنے والی جو ہماری نسل بھی توحید پر باقی رہے، توحید پر دنیا کے اندر آئے، باقی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کی محنت کے نتیجے میں الحمدللہ یہ توحید مجھ تک اور آپ تک پہنچی۔ انبیاء کرام کیا کرتے تھے اپنی اولاد سے؟ دنیا سے جاتے تھے، جاتے جاتے اپنے بچوں سے یہی بات کرتے تھے
ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد میرے بچوں کس کی تم عبادت کرو گے؟ ان سے کہلواتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم کس کی، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اس وقت تک چین نہیں آتا تھا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا کہا تھا؟ یہی تو سوال کیا تھا نا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے یہی تو کہا تھا۔ الغرض توحید کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اور آپ کی ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے، اپنے گھر والوں کی توحید کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آل اولاد کی، اپنے اڑوس پڑوس والوں کی، اور پھر اللہ سے دعا کرنا ہے کہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی یہ چیز باقی رکھ۔ جب توحید کی بات آتی ہے تو تھوڑی سی شرک کے تعلق سے بھی بات ہو جائے تو پھر بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جیسے دن ہوتا ہے نا، اس کا اپوز کیا ہے؟ رات ہے۔ جیسے سفید کا اپوز کیا ہے؟ کالا ہے۔ ایسے ہی دوستو توحید کے اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس کا بھی علم باریکی سے جاننا ضروری ہے، لیکن یہ جگہ ناکافی ہے۔ وقت اتنا ہوتا ہے کہ ساری باتیں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، ساری باتوں کو سمیٹ نہیں سکتے، لیکن دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ وہ کون سے چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے میرے اور آپ کی توحید خراب ہو جاتی ہے۔ احساس نہیں ہوتا، وہ چیز کر گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان مومن سمجھتے ہم تو کلمہ گو ہیں، لازم ہماری نجات ہوگی آخرت کے اندر۔ نمازیں بھی تو پڑھتے ہیں، روزے بھی تو رکھتے ہیں، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ساری نیکیاں میں نے شروع میں کہا نا، رائیگاں ہیں، برباد ہیں، اگر ہم جان بوجھ کر، نہیں کہہ رہا ہوں میں جان بوجھ کر تو گئے کام سے، انجانے میں بھی اگر ہم شرک کرتے رہیں گے تو بھی ہمارے اعمال اکارت ضائع برباد، کیونکہ ہم کو انجان بنے نہیں رہنا ہے۔ دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کی پہچان کے لیے آئے ہیں، تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں معلوم تھا۔ آخرت کے اندر یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا توحید کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ضروری ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو انجان نہیں بنتے نا، خالی میرے اور آپ کی نگاہ اسی شخص کی طرف ہوتی ہے جو اچھی طرح سے پیسے بٹور رہا ہے، کون سا وہ راستہ اپنایا ہوا ہے، اتنی تیز پیسے اس کے پاس کیسے آ رہے ہیں، کون سا کاروبار ہے، کون سی چیز ہے یہاں انڈیا سے باہر سے یہاں لے کے آتا ہے، کیسے جلدی سے میں مالدار بنوں، پراپرٹیاں کروں، سوچتا کہ نہیں، وہاں انجان نہیں بنا رہتا ہے۔ اور لیکن اللہ کی توحید کے بارے میں ہم انجان بنے رہیں اور شرک پر شرک کرتے رہیں، اور پھر مطمئن رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نجات کرے گا، ہم کو بخش دے گا، جنت ایسے ہی مل جائے گی، نہیں۔ تو کچھ راستے ہیں جس کی وجہ سے ہم شرک کے اندر ملوث ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا راستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مقام شرک کی تعظیم۔ بھلے میں اور آپ مشرک نہیں ہیں، لیکن دل کے اندر عظمت ہوتی ہے اس آستانے کی، اس درگاہ کی، اس بابرکت جگہ کی، فلانے بابا، فلانے بزرگ، فلانے ولی کہتے ہی ان کے مقام کی عظمت ہمارے دل کے اندر بیٹھی رہتی۔ بڑے ولی ہیں، بہت انہوں نے کام کیا ہے، جہاں وہ مدفون ہے اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ نہیں، کسی بھی شرک کے مقام کی، جہاں پر شرک ہوتا ہے، اس کی عظمت کی اجازت بالکل نہیں ہے، ورنہ ہم مشرک بنیں گے۔ آپ کو سمجھاتا ہوں مثال دے کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، نام ذہن کے اندر نہیں ہے، نکل گیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی نظر، بات بات پر نظر ہی کی بات آ رہی ہے، اور اسلام کے اندر نظر جائز ہے، نظر مانی ہے تو پورا کرنا بھی لازم ہے، فرض ہے، یاد رکھ لیجیے۔ تو صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی نظر رکھی۔ وہ نظر کیا تھی کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس وقت منع نہیں کیا، لیکن وہ جو مسئلہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا تھا، دوسرے صحابہ کے سامنے
سوالیہ انداز میں رکھا کہ فلانا میرے پاس آ کر کہہ رہا کہ میں بھوانا نامی جگہ جا کر اونٹ ذبح کروں گا، ذرا مجھے بتاؤ اس جگہ کے تعلق سے وہاں پر کوئی زمانے جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید تو ہوتی تھی کیا؟ فہل عید من اعیاد الجاہلیہ، وہاں کوئی عید ہوتی تھی، کوئی تہوار ہوتا تھا؟ کہیں وہ شرک والی عظمت والی جگہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا مقام جہاں شرک ہوتا ہو اور لوگوں کی دل کے اندر اس کی عظمت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی نظر مانی ہو؟ سوال کیا اپنے صحابہ سے، صحابہ نے کہا نہیں. پھر سوال کیا فَهَلْ كَانَ وَثَنٌ فِيهَا، وہاں کوئی ایسا بت من اوثان الجاہلیہ، جاہلیت کے بتوں میں سے یعبد، جس کی پوجا ہوتی تھی؟ صحابہ نے کہا ایسا بھی نہیں. تب تو کوئی بات نہیں ہے، جو سوال لے کر آئے تھے ان سے کہو جا کر وہاں پر کیا کر دیں، اونٹ ذبح کر دیں. اگر آج کل کے اعتبار سے سوچیں ہم کہ فلانی جگہ ہاں بہت ہی بابرکت جگہ ہے، میں جا کر وہاں ایک بکرا ذبح کروں گا، ذبح تو کس کے نام پر کروں گا؟ اللہ کے نام پر، لیکن وہ بڑی بابرکت جگہ ہے، بہت بابرکت آستانہ ہے، نہیں تو ہم کیا کہلائیں گے؟ مشرک. اور اس طرح کی نظر پورا کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر وہاں پر جیسا کہ اللہ کے سامنے سوال رکھا تھا اپنے ساتھیوں کے صحابہ کے سامنے، اگر وہاں کوئی تہوار ہوتا یا وہاں پر کسی بت کی پوجا ہوئی ہوتی تو صحابی کو اللہ کے رسول وہاں جا کر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے، کہتے کہ یہ نظر کینسل کرو. ایک بات یہ ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ شرک کا چور دروازہ ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ انجان بن کر مشرک بنے رہتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اسی طرح دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، یہ ساری چیزوں کو ستاروں کے ساتھ جوڑ دینا. آج کل تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پہلے پیپر کے اندر ایک کالم ہوتا تھا ستاروں کا کھیل. آج کل بھی ہوگا کیونکہ آج کل لوگ پیپر کم پڑھتے ہیں، موبائل زیادہ دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی کالم ہو اور وہاں پر یہ اقرب، یہ فلانا فلانا فلانا، یہ نام کے وہ سب ان کے کرتوت ہوتے ہیں. اس سے کیا کرتا ہے انسان؟ غلط فاسد عقیدہ لیتا ہے. وہاں پورے ہفتے بھر کے بارے میں لکھا رہتا ہے، جس کا نام فلانے الفابیٹ سے شروع ہوگا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ہاں ای سے آپ کا نام تو آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یف سے آپ کا نام یہ ہونے والا ہے، یہ سے آنے والے. اب جس کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے بہت خوش ہوتے ہیں، ہاں اچھا ہوا، میرا نام یس سے ہے، میرا نام وی سے ہے، بہت خوش. جس کے بارے میں اگر معلوم ہو کہ مرنے والا ہے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کس کے عقیدے؟ مشرک کے عقیدے، کہ اس طرح وہ عقیدہ رکھتے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر اس طرح عقیدہ رکھیں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان نہیں رہے گا. یہ ستارے ہوں، سیارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، اس سے ہم غلط شگون نہیں لے سکتے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں جتنی بھی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کی چیزیں تمہاری ہیں. چاند سورج کا نظام کس کے لیے ہے؟ میرے آپ کے لیے ہے. جب تک ایمان والا رہے گا یہ رہیں گے، ایمان والے چلے جائیں گے، ختم نظام. تو پھر ان سے ہم غلط عقیدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک واقعہ بتاتا ہوں. اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کی زبان سے نکلا یہ کلمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے صحابہ کی تربیت کروائی. یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے اور ہمیشہ ذہن کے اندر رہے یہ باتیں. کہیں ہم انجانے میں مشرک تو نہیں بن رہے ہیں. ہوا کیا؟ حدیبیہ کے مقام پر رات میں تھوڑی سی بارش ہو گئی. اب جب بارش ہو گئی کچھ صحابہ کی زبان سے نکلا، لگتا ہے فلانے ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہوگی. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، موسم کے اعتبار سے ہو، بن موسم ہو، جیسے بھی ہو، یہ بارش کس کے حکم سے نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بارش بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے آئی ہوگی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کسی ستارے اتارے کی وجہ سے نہیں. کیونکہ عرب کے اندر ایک ستارہ جس کا نام سہیب، اسے وہ عقیدہ رکھتے تھے
کہ یہ طلوع ہوتے ہی لوگوں کی موت ہوتی ہے، یہ طلوع ہوتے ہی ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، زمانے جاہلیت کے اندر وہ سب تھا۔ تو صحابہ کی زبان سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی اور صحابہ کی طرف تربیت کروائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو، اور نماز پڑھانے کے بعد ان کی طرف منہ کرتے ہوئے خطاب کیا، کیا کہا؟ میرے ساتھیوں ذرا میری بات سنو، رات میں بارش ہو گئی اور تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا، مجھے تو نہیں پتا تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہ بتایا ہوتا کہ تمہاری زبان سے کیا کلمات نکلے۔ مومن تھے، سچے پکے موحد تھے، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ایسے صحابہ ان کی زبان سے جب اس طرح کے کلمات نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا کی؟ تربیت کرائی۔ کیا کہا؟ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکواکب۔ رات میں جب بارش ہوئی نا تو کچھ میرے صحابہ نے صبح کی، کیسے صبح کی؟ مؤمن بی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کچھ صحابہ نے صبح کی، وکافر بالکواکب، اور انہوں نے ستاروں کی تکذیب کی۔ یہ کون صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، بارش کس کے فضل سے ہوئی؟ اللہ کے فضل سے۔ اور ان لوگوں کی تربیت کرائی جن لوگوں نے کیا کہا؟ مطرنا بنوع کذا ونوع کذا، فلانے فلانے ستارے کی وجہ سے ان کو کیا کہا؟ اصبح من عبادی کافر بی ومؤمن بالکواکب۔ میرا انکار کرتے ہوئے ان لوگوں نے صبح کی اور ایمان کس کے اوپر لائے؟ ستاروں کے اوپر۔ یہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ان کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہی تھا، اللہ کی عبادت کا اچھی طرح سے حق ادا کرنے والے تھے۔ جیسے عام طور پر ہماری زبان کے اندر آتا، جنوری میں بارش ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بن موسم ہے۔ موسم بن موسم کے بارے میں نہ کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، جب چاہے اس کو برسا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسے ہے، جب جیسے جس کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نزول کرتا ہے۔ کبھی اگر روک بھی دیتا ہے، مئی بھی گزر جاتا ہے، جون بھی گزر جاتا، جولائی بھی گزر جاتا ہے، کئی جگہ بارش ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر موسم ہوتا ساری دنیا کا ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کا نظام کہ ہماری بستی کے اندر الگ ہو یا آگے جا کر بستی کے اندر، ایسا ہے کیا؟ دنیا کا نظام چلانے والا، ساری دنیا کا نظام ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ میرے لیے آپ کے لیے کوئی الگ تو معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں میں نے آپ نے کر رکھی ہیں، اور اس طرح ہم نے جوڑنے کی وجہ سے ہم مشرک بنے رہتے ہیں۔ یہ تو خالی میں نے کہا کہ موسم، بعض لوگوں نے تو نام رکھے ہیں، فلانی بارش کا فلانا نام، فلانی بارش کا فلانا نام، 15 دن کے لیے یہ آتی ہے، 15 دن کے لیے وہ آتی ہے، 15 دن جب یہ بارش رہتی تو دھوپ زیادہ، بارش کم ہوتی ہے۔ اس طرح کی گندے عقائد میرے اور آپ کے ایمان کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے صحابہ کی تربیت کرائی، اس طرح بذریعہ وحی توبہ کی فوراً۔ مجھ کو بھی اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے، کبھی بھولے سے بھی اس طرح کا جملہ نہ آ جائے کہ یہ بولڈو پوچھا ہے یا دھکلو پوچھا ہے۔ دیکھیے جب تقریر میں یہ بات آ گئی اتفاقاً، میں نے کہا یہ اپنی زبان میں کہا جاتا ہے تاکہ اس طرح کا عقیدہ نہ ہو کسی بارش کا کہ یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانی بارش ہے، ورنہ میرا اور آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ ایک اور چور دروازہ ہے، وہ کون سا ہے؟ بدشگونی۔ عام طور پر لوگ اللہ ماشاءاللہ جن کی توحید ابھی مضبوط ہو گئی ہوگی، الحمدللہ اللہ کا صحیح معنی میں ان کو تعارف ہوا ہوگا، اللہ کی عبادت کا صحیح حق ادا کر رہے ہوں گے، تب تو اپنے کلمات پر بھی ان کی نظر ہوگی۔ بعضے کیا کرتے ہیں، سامنے سے اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کالی بلی گزری تو بالکل کیا کر دیتے ہیں، سفر روک دیتے ہیں، بلی نے راستہ کاٹا ہے کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ بعضے تو ایسے ہیں کہ رات میں اگر گھر کے پاس آ کر الو چلانا شروع کرے، وہاں پر بھی، یہ تو میں نے جانور کے تعلق سے کہا، بعض لوگ انسان سے بدشگونی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے مجھے دیکھا سمجھو، چلے گئے، کام اس کا نہیں بنا، صبح صبح ان کا میں نے منہ دیکھ لیا، اس لیے میرا کام بن گیا، یہ میرا کام نہیں بنا۔ انسان سے بھی اس طرح بدشگونی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ صبح صبح جاتے ہوئے ان کا منہ دیکھ لیا، میرا کام نہیں بنا، گیا تھا کچہری، آدھار کارڈ بنانے کے لیے نہیں بنا، اور پھر دوسروں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کی شکل مت دیکھ کے جانا۔ کتنا غلط عقیدہ ہے،
کتنا خراب عقیدہ ہے، ایمان کو تباہ کرنے والا۔ شادی کر کے بہو گھر میں آتی ہے، داماد گھر میں آتا ہے، اچھا خاصا بزنس چل رہا ہے، داماد آتے ہی دکانیں جل گئی، لاس ہو گیا، فوراً رشتہ کاٹ دیتے ہیں، بڑا منحوس ہے داماد۔ یا یوں سمجھے اچھا خاصا گھر تھا، بہو کر کے لائے، شادی کر کے ساس گئی فوراً 15 دن کے اندر۔ اب ساس تو چلی گئی، ساتھ میں بیچاری وہ بیوی بھی چلی جاتی ہے اس کی، کہ تیری آنے کی وجہ سے میری ماں کا انتقال۔ یا نومولود بچہ آتے ہی دادا دادی چلے گئے، نانا نانی چلے گئے، عقیدہ اس طرح کہ یہ بچہ بڑا منحوس۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ میرا اور آپ کا ایمان تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، کوئی عمل مجھ کو اور آپ کو کام نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الطیرہ شرک، الطیرہ شرک۔ اس طرح بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ یہاں تک کہ کیا کہا؟ وما منا، صحابی ہیں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہتے ہیں وما منا الا ولکن اللہ عز وجل یذہبہ بالتوکل۔ کیا مطلب ہے؟ شیطان ہمارے دلوں کے اندر بھی بات ڈالتا ہے کہ فلانی بہو کی وجہ سے ایسا ہوا، فلانے مولانا کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ شیطان ہمارے دل کے اندر بھی ڈالتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ختم کرتا ہے بالتوکل، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونے کی وجہ سے۔ سارا معاملہ اللہ کے ساتھ جوڑ دو، ختم ہو گئی بات، پھر کوئی بدشگونی بدفعلی رہے گی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے کلام کے اندر کیا کہا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ آپ کو اگر کوئی بھی چیز لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آپ کو لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کون دینے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کوئی نقصان آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، سوائے اس کے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا۔ میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں وہ نقصان سے مجھ کو اور آپ کو بچا سکے۔ اور وہ مثالیں میرا اور آپ کے سامنے ہیں۔ کورونا کا موقع، کورونا کو چھوڑو، کینسر کے مریض ہوتے ہیں، ایڈز کے مریض ہوتے ہیں، بڑی بڑی مہلک بیماریوں کے اندر لاکھوں کروڑوں خرچہ کرتے ہیں، خون نکال کر بدلتے رہتے ہیں، پھر بھی کیا بچتے ہیں؟ بچتے ہیں کیا؟ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آیا ہے؟ تکلیف دور ہو سکتی ہے، اللہ دینے والا اللہ ہی دور کرے گا۔ بعضے بنا علاج کے بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں، وہ کیسے؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہی دینے والا، وہی ہٹانے والا۔ اس لیے آگے کیا کہا؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرنا چاہے، ساری بستی والے آپ کے دشمن بن جائیں، نہیں بگاڑیں گے، آپ ترقی کرتے جاؤ گے۔ ہاں، دکانوں پہ دکانیں، مکانوں پہ مکانیں، گاڑیوں پہ گاڑیاں آپ کے پاس آئیں گی، نہیں کوئی آپ کا بگاڑے گا۔ فضل اللہ کی طرف سے اگر آپ کو ملنے والا ہے، اس کو ہٹانے والا نہیں۔ تکلیف آپ کو اگر ملنے والی ہے تو بھی اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ جانور، یہ انسان، یہ چڑیا، یہ فلانی چیزیں، اس سے بدشگونی لینا چھوڑ دیں۔ اگر لے رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو ضائع، ایمان کے ساتھ اعمال برباد ہوتے رہتے ہیں۔ آخری بات، یہ خاص طور پر اس کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کے بارے میں محتاط ہوں، ہو سکتا ہے آپ یہ سب چھوڑ دیے ہوں، کالی بلی، گوری بلی، فلانا، اے ٹھکانا، یہ کتا چلانا، سب چھوڑ دیے ہوں گے۔ ماشاءاللہ اچھے خاصے آپ موحد بن گئے ہوں گے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ زبان۔ کبھی کبھی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں اس کے بارے میں اور آپ غور نہیں کرتے، بڑی آسانی سے نکل۔ دل میں اللہ کی توحید اچھی طرح سے پیوست ہے، لیکن زبان کے معاملے میں کبھی بھی ہم احتیاط نہیں برتتے، اور شرکیہ کلمات زبان سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک یہودی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کیا کہتا ہے؟ بتائیے۔ نعم القوم انتم، جملے پر غور کریں۔ اس سے پہلے بھی شاید عصر کے درس میں یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ کیا کہا؟ نعم القوم انتم، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے۔ کون؟ یہودی عالم آ کر، سب سے بہترین قوم آپ ہو، لولا انتم تشرکون باللہ،
اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ملائے ہوتے. کیا ڈیرنگ ہوگی اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کہہ رہا کہ آپ مشرک ہو, کہہ رہا. کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے وسلم کے صحابہ کو, جبکہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ موحد ہیں. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے, کیا اوقات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دھڑلے سے کہہ رہا سب سے بہترین تو آپ ہو, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کی سیرت, قربان جاؤں میں آپ پر, لیکن آپ سارے کے سارے مشرک ہو. کہا اللہ کے ہم نے کیسے, ایسا کیسے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ملاتے ہیں. کہا تقولون ما شاء اللہ وشئت, آپ کیا کہتے ہو؟ ما شاء اللہ وشئت, کیا مطلب اس کا؟ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے رسول اچھمبے میں پڑ گئے اور غور کرنے کے بعد معلوم ہوا ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے. اس کی بات کا اعتراف کیا. مطلب کیا ہے اس کا؟ ما شاء اللہ وشئت کا مطلب اللہ بھی چاہے اور آپ بھی چاہیں, یعنی اللہ کے برابر لا کر بندے کو کیا کر دیا؟ آپ نے کھڑا کر دیا. جب اللہ کے برابر آپ نے بندے کو کھڑا کر دیا تو اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شرک ہی ہوتا ہے نا. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اب تک تم کیا کہہ رہے تھے؟ تقولون ما شاء اللہ وشئت, آئندہ سے کیا کہنا ہے تم کو؟ ما شاء اللہ ثم شئت, جو اللہ چاہے پھر تم چاہو. کیا مطلب ہے؟ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے, لیکن ثم کہنے کے بعد ہماری جو مشیت ہوتی ہے نا وہ اللہ کے تابع ہوتی ہے. انسان اللہ کے تابع ہوتا ہے, یہاں برابری نہیں ہے. ایک انسان کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو طاقت ملنے کی وجہ سے نا, ورنہ وہ کچھ کر پاتا ہے. تو اس لیے کیا کہا؟ اللہ نے ہی کیا ہے جو کچھ کیا ہے, پھر آپ نے کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی, اس لیے آپ نے کیا ہے. فوراً اللہ کے رسول نے اس بات کا اعتراف کیا اور اپنے صحابہ کی تربیت کرائی کہ اس طرح کے جملے آئندہ سے نہیں نکالنے ہیں. اور بہت حد تک گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ اپنی زبان کے تعلق سے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو ہی خطاب کرتے سن رہے تھے, تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو جملہ, دیکھیے یہ سب باتیں یاد کرنے کی, خالی سننے کی نہیں ہے, یاد کرنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے, تاکہ ہماری توحید ڈاواڈول نہ ہو, ہمارے اعمال برباد نہ ہو. صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, بالکل صحیح جملہ ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ راہیاب ہو گیا, اس کو ہدایت مل گئی. صحیح تو ہے نا, صحیح ہے کہ نہیں؟ آگے کیا کہا؟ ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے فقد غوا, وہ تو کیا ہو گیا؟ گمراہ. اللہ کے رسول نے اس خطیب سے کہا سب سے برے خطیب ہو تم جو تم نے اس طرح کہا. کیا مطلب ہے؟ پہلا والا جملہ بالکل صحیح, من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو راہیاب ہو گیا. آگے کیا کہنا چاہیے تھا ان کو؟ ومن یعص اللہ ورسولہ کہنا تھا. جملہ کیا نکالنا تھا؟ ومن یعص اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا فقط غوا, وہ گمراہ ہے. اس مقرر نے جملہ کیا کہا؟ ومن یعصہما, ضمیر کے اندر ملا دیا. ویسے مطلب کے اعتبار سے صحیح ہے, وہ جو ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. مثال کے طور پر کسی کے تعلق سے ہم کیا کہتے ہیں؟ فلانا انسان باہر سے آیا, نام لے کر فلانا بھائی آیا, اور اس کے ساتھ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی بھائی کے ساتھ دوسرا بھی, یہ اس ہوتا ہے نا, اس یہ ضمیر ہے. ہم نے یہ نہیں کہا سلیم بھائی آئے اور سلیم بھائی کے ساتھ اور آئے, نہیں, سلیم بھائی باہر سے آئے اور اس کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ اسی سلیم بھائی کے ساتھ. یہ اس کہنا, یہ تو جملہ صحیح ہے, لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا, یہ جو ضمیر لائے ہیں ہیما کر کے, یہ جملہ غلط ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی برابری ہوتی ہے, رسول کی اور اللہ کی برابری ہوتی ہے. تم کو ضمیر میں ملانا نہیں ہے.
وہاں اس کہہ کے نہیں کرنا ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ راہیاب ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی جملہ نکالو، جو ان دونوں کی کہہ کے مت کہو، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ برابری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس جملے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی نکیر کی اور کہا کہ یہ برا جملہ ہے، آئندہ سے کیا کہنا ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا۔ میں مثال کے طور پر آپ کو یوں سمجھاؤں، مساجد کے اندر اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد کیا مطلب ہے؟ گھروں کے اندر بھی اللہ محمد، علی فاطمہ تک نہیں جاتا میں، چھوڑو، اللہ محمد، یہ دل کے اندر عظمت ہے، اللہ رسول سیم ہے۔ اچھا وہ چھوڑو، قرآن، انڈیا کے قرآن پرنٹ ہو کر آتے ہیں، ایک سائیڈ میں لکھا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 نام، 99 نام، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحکیم القادر المطلق، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں سارے۔ دوسرے سائیڈ میں 99 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہاں ہے کس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام؟ یہ عظمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ کہ اللہ کے برابر لا کر ان کے بھی 99 نام کر دیے۔ اس میں کیا ہو رہے ہیں میں اور آپ؟ کبھی غور کیا؟ مشرک بن رہے ہیں، اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پر لکھنے کی اللہ محمد، خالی دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ عبادت کا حقدار ہے، محمد اس کے رسول ہیں۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں صرف اس کا رسول ہوں، اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے ان کے برابر مت کرنا، جیسا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا تھا۔ ہاں کیا کہا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، مجھے وہاں تک مت پہنچانا، برابری مت کرنا۔ انا عبد اللہ اور رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنی توحید کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کہیں چور دروازے سے کوئی ایسی باتیں میرے اور آپ کی توحید کو خراب نہ کرے اور پھر مرنے کے بعد کفِ افسوس ملتے رہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ مجھ کو اور آپ کو صحیح معنی میں توحید کا فہم عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح فہم عطا کرے۔ اگر ہم انجانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو ملا رہے ہیں یا چور دروازے سے کوئی ایسی چیزیں ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کرنے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔